یہ فتنہ ہے، سوئے ہوئے ہیں وہ رات بھر چیٹنگ کر رہے ہیں، باتیں ہو رہی ہے، کوئی پرواہ نہیں، بس اسی پر وہ لگے ہیں۔ نوجوان آج ان چیزوں کا عادی بنے ہوئے ہیں، نوجوان آج فلموں کا عادی ہے، نوجوان آج گانوں کی عادی ہے۔ یہ محفل جلسے کا ہے، قرآن و حدیث کی ہے، یہاں پہ دین کی بات بتایا جا رہا ہے کہ لوگوں آؤ ایمان کی تازگی پیدا کرو، آؤ اور تم نماز پڑھنے کے طریقے کو اور جس طریقے سے بتایا جائے اس پر عمل کرو، نبی کے طریقے کو بتایا جا رہا ہے۔ لیکن ٹھیک بات سمجھ نہیں آئی، نماز رما ٹھیک، ارے آؤ نوجوانوں، جب گانے کی محفل ہے لوگ نوجوان دوڑتے ہیں ہزاروں کی تعدادوں میں، لیکن آج جلسے کی بات آئی تو نوجوان دکھائی نہیں دے رہا ہے، نوجوان بازاروں میں گھوم رہا ہے، نوجوان صرف فلموں کا عادی ہے، نوجوان قرآن و حدیث کا عادی نہیں۔ نوجوان تم اسلام پر عمل کرنے والے ہو، تم تو اسلام اور مسلمان ہو، لیکن تم آج ایسا حالات کیوں ہے؟ آئیے میں آپ کو بتاتا ہوں۔ نوجوان اس لیے ہیں کہ دین کی باتوں کو چھوڑ کر وہ دنیا دار بن چکا ہے، دنیا کی محبت ان کے دلوں میں رچ بس گئی ہے، دنیا کی محبتوں کے پیچھے وہ دوڑ رہا ہے۔ نوجوان یہی سوچ رہا ہے کہ صرف دنیا دنیا کر رہا ہے۔ آج مسلمانوں کو ہندوستان کے اندر مارا جا رہا ہے، صحیح بات ہے نا، مارا جا رہا ہے، مسلمانوں پر ظلم کیا جا رہا ہے، مسلمان کچھ بھی نہیں کر پا رہا ہے، بیٹھ کر صرف یہ سوچ رہا ہے کہ کیا کروں۔ مسلمان بیٹھ کر کھانا کھا رہا ہے، مسلمان صرف گھوم رہا ہے، مسلمانوں کے نوجوان گھوم رہا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ مسلمانوں کے نوجوان آج فلموں کا عادی ہے، مسلمان کا نوجوان آج گانوں کا عادی ہے، مسلمان کا نوجوان گندی چیزوں کا عادی ہے۔ آپ کو بتا دوں، آؤ میں تمہیں بتاتا ہوں، اس دنیا کے نقشے قدم پر ایک دیش ہے جس کا نام یعنی اس دیش میں، اس ملک میں مسلمانوں نے 800 سالوں تک حکومت کی، ایک دن نہیں، دو دن نہیں، 800 سالوں تک حکومت کی۔ اور حکومت کرنے کے بعد جب عیسائیوں کی نظریں پڑی کہ مسلمان حکومت کر رہا ہے اور ایک دن نہیں، دو دن نہیں، 800 سالوں سے اب ان کے ہاتھوں سے وہ حکومت ہمارے پاس کرنا ہے، کس طریقے سے کرنا، بس ان عیسائیوں نے مسلمان کے نوجوانوں کو اپنا پارٹی اور اپنے گروہ میں لانے کی کوشش کیا۔ پھر لانے کے بعد اس ملک میں شراب اور سگریٹ جیسے گندی چیزوں کا عادی بنانے لگا۔ نوجوانوں کو جب ان چیزوں کا عادی بنایا، نوجوان جب شراب کا عادی بن گئے، نوجوان جب سگریٹ کا عادی بن گئے، بس جب وہ سگریٹ پینے لگے، جب شراب پینے لگے، حکومت ان کے ہاتھوں سے چلی گئی۔ جانے کے بعد اسے معلوم ہو رہا ہے کہ ہم سے دھوکہ کیا گیا ہے۔ اسی طریقے سے مسلمانوں، دشمنوں نے تمہارے ہاتھ میں ہتھیار دیا ہے تاکہ تم گندی چیزوں کا عادی بنو، تاکہ تم برائیوں کا عادی بنو، اور بننے کے بعد پھر تمہیں کیا ہوا؟ حکومت مسلمانوں کو مارا جائے، ترپورہ میں مسلمانوں کو مارا گیا، لیکن ہم نے آوازیں نہیں اٹھائی۔ بہت سارے جگہوں پہ مسلمانوں کو مارا جا رہا ہے، مسلمان صرف یہی سوچ رہا کہ کیا کروں، لیکن کچھ بھی نہیں کر پا رہا ہے۔ کیوں؟ آج ایمان کی کمزوری ہے، ایمان مسلمانوں کے پاس نہیں ہے، ایمان یعنی مسلمان کے نوجوان نماز سے دور ہے، مسجدوں میں اذان ہوتی ہے وہ دور بھاگ جاتے ہیں، جا کے سو جاتے ہیں، موبائل بس مل گیا نا۔ اگر 10 سال کے لڑکے کو اس کے پاس موبائل نہ رہے تو ان کے ماں باپ چین سے سو نہیں پا رہا ہے، بس اس کو بے چین کر کے، بے قرار کر کے رکھ دیا کہ کب خرید کر دو گے۔ وہ پڑھائی نہیں، قرآن کی باتیں نہیں، بس یہ موبائلوں کا عادی ہے۔ تو یہ موبائل فتنہ ہے نوجوانوں ان چیزوں سے بچو، اے نوجوانوں ایمان کی قیمت سمجھنا ہے۔ تو آؤ میں تمہیں ایک واقعہ بتاتا ہوں، حضرت موسیٰ اور فرعون کا واقعہ ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے نبی بنایا، موسیٰ علیہ السلام کو رسول بنایا، اور رسول بنانے کے بعد موسیٰ علیہ السلام سے اللہ تعالیٰ نے کہا، اے موسیٰ جاؤ اپنے قوم یعنی فرعون کے پاس اور کہہ دو کہ ان بنی اسرائیلوں کو چھوڑ دے۔ اب موسیٰ علیہ السلام رسول بن کر فرعون کے پاس پہنچتے ہیں اور جا کر کہتے ہیں، اے فرعون ہم اللہ کا رسول ہوں، اللہ نے مجھے رسول بنایا، اللہ نے مجھے نبی بنایا اور تمہارے پاس اس لیے بھیجا تاکہ تمہارے ظلم سے ان بنی اسرائیل کو چھڑا کر یعنی آزاد کروں۔ بس یہ بات جب اس نے سنی، موسیٰ علیہ السلام سے فرعون نے کہا، اے موسیٰ
تم نے جو رسول کی دعویٰ کرتے ہو تو مجھے نمونہ دکھلاؤ، نبی ہو کیا لے کر آئے ہو، ثبوت ہے تمہارے پاس؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے ہاتھوں کو نکالا، ہاتھ چمکنے لگے، ایمان دیکھیے، ہاتھ چمکنے لگے، بس اپنے عصا کو یعنی لاٹھی کو جب زمین پر اس نے ڈالا تو اژدہا بن گئے۔ یہ کارنامہ اور ان چیزوں کو دیکھنے کے بعد فرعون کہنے لگا، ہے موسیٰ تم تو جادوگر ہو، ہاں تم جادوگر ہو، تم جادوگر کے بہانے پر آ کر نبی کہہ رہے ہو، چلو ہم تم سے مقابلہ کرتے ہیں۔ اور یعنی دن طے ہو گیا، ڈیٹ فکس ہو گئی، جگہ طے ہو گئی۔ اب موسیٰ علیہ السلام نے کہا ٹھیک ہے چلو تم سے مقابلہ ہی کرتے ہیں۔ بس ایک جگہ پر لوگ پہنچ گئے، موسیٰ علیہ السلام بھی حاضر ہے۔ کون؟ موسیٰ علیہ السلام یعنی فرعون نے یہ بات طے کرنے کے بعد وہاں کے مصر کے بڑے بڑے جادوگروں کو بلایا اور بلانے کے بعد کہا، اے جادوگروں تمہیں کس سے مقابلہ کرنا ہے؟ کیا تمہیں معلوم ہے؟ کیا تمہیں پتا ہے؟ کہا نہیں، کہ موسیٰ علیہ السلام سے مقابلہ کرنا ہے۔ جادوگروں نے سننے کے بعد کہا کہ دیکھو ہم ان سے مقابلہ کریں گے لیکن ہمیں نذرانہ کیا ملے گا، پیسہ کیا ملے گا؟ ایک تو دیکھیے کہ دنیا کی محبت دیکھیے، جن کے دل میں دنیا کی محبت بیٹھی رہے وہ پیسے کے پیچھے دوڑیں گے، اور وہ کیا کہا کہ مجھے نذرانہ کیا ملے گا۔ فرعون نے کہا کہ چلو میں تمہیں پیسہ دوں گا، کہ نہیں نہیں یہ پیسہ مجھے نہیں چاہیے، کہ چلو تو جا کر پیسہ بھی دوں گا، اور سب سے بڑی بات تو یہ ہے کہ میں تمہیں اپنا آدمی بنا لوں گا۔ جب یہ بات موسیٰ علیہ السلام نے ان سے کہہ دی، یعنی فرعون نے کہہ دیا، کس کو؟ جادوگروں کو۔ جادوگروں نے کہا ٹھیک ہے ہم تو غالب آ جائیں گے۔ پھر میدان میں حاضر ہے، ایک طرف فرعون کے لشکر ہے ان جادوگروں کو جو خرید کر لایا، اور ایک طرف موسیٰ علیہ السلام ہے، موسیٰ علیہ السلام موجود ہے، دونوں طرف موجود ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے اپنے کھڑے ہیں اور ان کا بھائی ہارون علیہ السلام بھی کھڑے ہیں۔ میرے بھائیوں اب ان کے جادوگروں نے کیا کیا؟ رسی کو زمین پر ڈالنے لگا۔ جب وہ رسی کو زمین پر ڈال رہے ہیں تو نظروں کی دھوکہ، وہ سانپ نظر آ رہے ہیں، وہ سانپ دکھائی دے رہا ہے، نظروں کی دھوکہ ہے۔ اب موسیٰ علیہ السلام ڈر گئے، پیچھے ہٹ رہے ہیں، ہچکچانے لگے۔ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ سے کہا، اے موسیٰ تم ڈرو نہیں، اے موسیٰ تم ڈرے، تمہیں ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اے موسیٰ تم پیچھے مت ہٹا کرو، اے موسیٰ تم پیچھے مت بھاگا کرو، اے موسیٰ تمہیں ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، تمہارے پاس جو عصا ہے یعنی جو لاٹھی ہے تم اس زمین پر ڈال دو۔ موسیٰ علیہ السلام نے جب لاٹھی کو زمین پر ڈال دی تو اژدہا بن گئے اور سارے سانپوں کو نگل لیا۔ یہ کارنامہ جتنے بھی جادوگر تھے دیکھنے کے بعد کہنے لگا، ہے جادوگر تم کیا دیکھ رہے ہو؟ موسیٰ علیہ السلام نے، فرعون نے ہمیں خریدا جادو دکھانے کے لیے، لیکن موسیٰ نے جو دکھایا وہ جادو نہیں ہے، موسیٰ نے جو بتایا وہ جادو نہیں ہے، موسیٰ نے جو کارنامہ کیا وہ جادو نہیں ہے۔ سارے جادوگر سجدے میں گر جاتے ہیں اور کہتے ہیں ہم ایمان لا رہے اللہ پر، ہم ایمان لا رہے موسیٰ علیہ السلام کے رب پر۔ یہ کارنامہ فرعون نے دیکھنے کے بعد کہنے لگا، کیا کہہ رہے ہو؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ نہیں نہیں یہ تم کیا کر رہے ہو؟ ہم نے تمہیں پیسے دے کر بلایا، ہم نے تمہیں اپنے پیسے سے خریدا اور تمہیں اپنا آدمی بنانے کی بات کی ہے، لیکن تم آج اچانک کیا کہہ رہے ہو کہ وہ الگ ہے یا الگ ہے؟ تم موسیٰ علیہ السلام کے پارٹی یعنی اس کے طرف جا رہے ہو، کیا کر رہے ہو؟ تمہیں ہم نے خریدا، میری بات ماننی ہوگی تمہیں۔ وہ جب فرعون نے بات کہہ دی، جادوگر کہنے لگا، نہیں ہم نے جو دکھایا وہ جادو ہے، لیکن موسیٰ علیہ السلام نے جو دکھایا وہ جادو نہیں ہے، اس لیے ہم تم پر ایمان نہیں لا سکتے، ہم جس پر ایمان لائے رب پر ہم اسی پر ایمان لائیں گے۔ اب فرعون دھمکی دینا شروع کر دیا، دیکھو تم لوگ تو پہلے سے موسیٰ علیہ السلام سے بات چیت کر کے آئے ہو، ہاں وہ تمہارا گورو ہے اور تم ان کی بات پر عمل کرتے ہو، ہم فرعون کے آگے میں ایسا کام کرنا، لیکن دیکھو جادوگرو ہم تمہیں چھوڑیں گے نہیں، کسی حال میں بھی ہم تمہیں چھوڑیں گے نہیں، اے جادوگرو تم بھاگو نہیں، ہم تمہیں کبھی بھی نہیں چھوڑیں گے۔ جب یہ بات کہہ دی، کہا کیا کرو گے؟ مجھے فکر نہیں، ڈر نہیں۔ اب یہ بات جب فرعون نے سنی، سننے کے بعد کہنے لگا، اے جادوگروں سن لو، اگر تم ہم پر ایمان نہیں لا رہے ہو تو ہم تمہیں کیا کریں گے؟ کیا تمہیں معلوم ہے، کیا تمہیں پتہ
پڑتا ہے تمہارا ایک پیر اور ایک ہاتھ کاٹ لیں گے، ہاتھ تمہیں چھوڑ دیں گے، اگر اس پر بھی صبر نہ ہو تو تمہیں جان سے بھی مار دیں گے۔ اب جادوگر جواب دے رہے ہیں، اے فرعون مجھے ڈر نہیں ہے، اے فرعون مجھے غم نہیں ہے، خوف نہیں ہے، تم مجھے مار دو، تم مجھے ختم کر دو، کوئی فکر نہیں ہے۔ اے فرعون تم مجھے مارنا چاہتے ہو تو مار دو، اے فرعون ہمیں ختم کرنا چاہتے ہو ختم کر دو، لیکن مجھے فکر نہیں، جب میں ختم ہو جاؤں گا اللہ تعالیٰ سے سوال کروں گا، اللہ تعالیٰ سے کہوں گا یا اللہ سن لو ہم نے ایمان لایا موسیٰ پر اور آپ پر، لیکن ان فرعون نے، ان ظالم حکمراں، ان ظالم نے اپنے لوگوں اور اپنے خود سے لے کر ہم کو مار دیا ہے، اس لیے ہمیں کیا کرنا ہے یا اللہ ہم ایمان لا رہے ہیں آپ پر، اس لیے ہمیں معاف کر دیجئے۔ 5 منٹ کی بات ہے، ایمان لانے کے بعد کیا کہہ رہے ہیں؟ مجھے غم نہیں، کوئی پرواہ نہیں، خوف نہیں۔ کون کہہ رہا؟ جادوگر۔ آج تو نوجوان ایمان کا سودا کر رہے ہیں، آج نوجوان بازاروں میں جا کر، آج نوجوان جلسے کے نام پہ آ کر لڑکیوں سے باتیں کرنا، آج نوجوانوں کے اندر فتنہ موجود ہے۔ اس لیے نوجوانوں میں صرف خاص کر کے تم سے کہنا چاہتا ہوں، گھر میں لوگوں کو اس طریقے سے بات کہہ کر نہ آیا کرو کہ میں جلسے میں جا رہا ہوں، کہنا بازار جا رہا ہوں، ورنہ یہ جھوٹ بات مت بولا کرو۔ جلسے میں آ کر جلسے کے بہانے پر چلو، میں مانتا ہوں بازاروں میں گھومنا ہے، گھر بار میں بیوی بال بچے ہیں، ان کے لیے بھی سامان خریدنا ہے، خریدنے کے لیے تو چند منٹ لگیں گے، 10 سے 15 منٹ۔ اب سامان خریدیے، اب آ رہے ہیں آپ کو دین کی باتیں سنانے کے لیے اور آپ جا کر بازاروں میں گھوم رہے، کیا ایسا ہو سکتا ہے کبھی؟ ہمارے نبی نے ہم تک دین پہنچانے کے لیے اپنے یعنی خون اور اپنے جان بھی قربان کرنے کے لیے تیار، اور ہم اپنے ایمان کو بچانے کے لیے صرف جلسے میں آ کر بیٹھنا، قرآن کی باتوں پر عمل کرنے کے لیے تیار نہیں۔ مسلمانوں آج تمہیں مارا جا رہا ہے، مسلمانوں آج تمہیں ختم کیا جا رہا ہے، لیکن تم پرواہ کیوں نہیں کر رہے ہو؟ اور وہ لڑکی تھی جس نے اللہ اکبر کی نعرہ لگائی تھی، کیا آپ کو معلوم ہے قرآن نے اس کے بارے میں کیا کہا؟ ہم نے جب قرآن پر غور و فکر نہیں کیا، تب قرآن کی باتوں پر جب ہم غور و فکر نہیں کیا، جب ہم موبائل کا عادی بن گئے، جب نوجوان سوشل میڈیا کا عادی بن گئے، پھر اللہ تعالیٰ نے اس لڑکی کے ذریعے سے یہ پیغام دے دیا ہے۔ آئیے ہم اس پیغام کو دیکھتے پھر باتوں کو آگے بڑھاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اذا لقیتم فئۃ فبعثوا، اے ایمان والو، اے مومنو، اے نوجوانو، اے ایمان والو نوجوانو، سن لو تمہیں کیا کرنا ہے۔ دشمن تمہارے سامنے ہزاروں کی تعدادوں میں، دشمن تمہارے سامنے لاکھوں کی تعدادوں میں ہے، تو تمہیں ڈرنا نہیں ہے۔ تمہیں کیا کرنا ہے؟ وہ اللہ کو یاد کرتے رہنا ہے، ذکر کرتے رہنا ہے، اپنے رب کو یاد کرتے رہنا ہے۔ اور یہی پیغام جب ہم قرآن کو کھول کر نہیں دیکھا تو اللہ تعالیٰ نے ایک لڑکی کے ذریعے سے دنیا کے تمام لوگوں تک یہ بات پہنچا دی، اے لوگوں تمہیں کیا کرنا ہے۔ آج یو پی کے اندر یہ معاملہ موجود ہے، مسلمانوں سے کہہ رہا ہے، مسلمانوں کو پیسہ دیا جا رہا ہے اور کہہ رہا ہے کہ بولو جے شری رام، وہ بول رہا ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے کہا دشمن تمہارے سامنے، لیکن تمہیں ڈرنا نہیں، ان کافروں کو دیکھ کر ڈرنا نہیں، ان مشرکوں کو دیکھ کر تمہیں ڈرنا نہیں، ان مشرکوں کو دیکھ کر تمہیں پیچھے ہٹنا نہیں۔ تمہیں کیا کرنا ہے؟ اللہ کو یاد کرنا، اپنے رب کو یاد کرنا ہے۔ آج نوجوانوں جب قرآن پر غور نہیں کر رہے ہیں، قرآن کو نہیں کھول رہا ہے، اللہ تعالیٰ نے سوشل میڈیا اور موبائلوں کے ذریعے سے دنیا کے تمام چپے چپے میں اور کونے اور غوشے غوشے میں ایک ویڈیو موبائلوں کے ذریعے سے نوجوانوں تک پہنچایا۔ آج کہیں پر بھی چلے جائیے ان لڑکی کی باتیں ہو رہی ہے، نوجوان کہہ رہا ہے وہ لڑکی تھی جس نے اللہ اکبر کی نعرہ لگائی تھی۔ لیکن آج ہم کیا کر رہے ہیں؟ ہم جلسے کو چھوڑ کر گھر کیوں بھاگ رہے ہیں؟ ہم جلسے کو چھوڑ کر بازاروں میں کیوں گھوم رہے ہیں؟ اے نوجوانوں، کیا تمہیں ڈر نہیں ہے؟ کیا تمہیں خوف نہیں ہے؟ کیا تمہیں مرنا نہیں ہے؟ کیا تم پر موت نہیں آنی ہے؟ ایمان کو چھوڑ کر ایمان کے راستے کو چھوڑ کر تم بھاگ رہے ہو۔ نوجوانوں ایمان کو بچاؤ۔ اسلام جیسے قیمتی مذہب اللہ کے نبی نے ہمیں دے کر چلے گئے۔ کیا آپ کو بتا دوں، آئیے اللہ کے نبی نے ہمیں جو تعلیم دی ہے آج ہم اسی تعلیم پر عمل کر رہے ہیں، آج ہم اسی تعلیم پر غور و فکر کر رہے ہیں۔ آئیے مہابھارت اٹھائیے، میں ایک منتر میں آپ کے سامنے پڑھنا چاہتا ہوں، بس اس منتر کے اوپر آپ دیکھیے اور میں پھر باتیں آپ میں بڑھاتا رہوں گا۔ ہاں،
प्रथम ही आदि पुरुष का धन्य वो, जहाँ पर सत शिक्षा सब पावो, परम पुरुष अखंडत रूपा है, सर्वात्मा रूप अनूपा। यानी जब नबी आने से पहले दुनिया में बुराइयां फैल गई, लोगों के रग और यानी जड़ों में शराब का आदि बनने लगा, फिर अल्लाह ताला ने ऐसे आदमी को, ऐसे इंसान को पैदा किया है। देखिए महाभारत भी इंसान यानी आदमी का नाम ले रहे हैं कि आदमी को पैदा किया है, तुम में से रसूल को पैदा किया है, फिर वो नबी बन गए, फिर वो रसूल बन गए, फिर तुम तक दीन की बातें पहुंचाने के लिए लोगों की तरफ दौड़ पड़े। हाँ, हम उनसे तालीम हासिल की, जहाँ पर सत शिक्षा सब पावो है। लोगों जाओ, अगर तुम शिक्षा चाहते हो, जाओ तुम सलामती चाहते हो कि तुम दीन पर अमल करो, तो तुम्हें क्या करना है नौजवानों, तुम्हें क्या करना है? तुम्हें कुरान की बातों पर अमल करना है, तुम्हें क्या करना है? नबी को आइडियल बनाना है, तुम्हें क्या करना है? सलमान खान को छोड़कर नबी को आइडियल बनाना है, क्योंकि सलमान खान तो तुम्हें जहन्नम में ले जा सकते हैं, लेकिन नबी तुम्हें जन्नत के रास्ता दिखाने के लिए आए थे। नबी ने तुम्हें जन्नत का रास्ता दिखलाकर चले गए कि लोगों इस पर अमल करो, मैं तुम्हें जन्नत दूंगा।